اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ پروردگار نے ہمیں نسبت والا بنایا اور ہمیں نسبت عطا فرمائی، اور یہ نسبت بڑی عظیم ہے، بڑی کمال کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام نسبت یا خاص نسبت، صحبت سوال قرآن سوال کنن، صحبت طالع قرآن طالع کنن، کہ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے۔ اگر اچھے کی صحبت میں رہے تو آپ اچھے ہو جائیں گے، اور اگر آپ برے کی صحبت میں رہیں تو آپ برے ہو جائیں گے۔ شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھے، خریدے نہ لے نہ کوئی کام بھی نہ ہو، خالی بیٹھنے سے ہی آپ کو اس کی تپش آتی رہے گی، گرمی آتی رہے گی، دھواں آتا رہے گا، لوہے کا جو بھی سسٹم ہوگا وہ آپ پر آتا رہے گا۔ اگر چنگاریاں ہو رہی ہیں تو وہ چنگاریاں بھی آپ کے کپڑوں کو داغدار کرے گی، آپ کے کپڑوں کو بیکار کرے گی۔ اگر آپ عطر کے پاس چلے جائیں، عطر فروش جو عطر بیچ رہا ہے، آپ خریدے بھی نہ لے بھی نہ، اس کے پاس بیٹھ جائیں، دے وہ رہا ہے، خرید کوئی رہا ہے، لیکن اس کی مہک تمہیں آتی رہے گی، اس کی خوشبو تمہیں آتی رہے گی۔ تو اس لیے کہ چنگوں کی صحبت بندے کو چنگا کرتی ہے اور بروں کی صحبت بندے کو برا کرتی ہے۔ جب عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ خاص ہو، جب ان کی صحبت میں رہو گے عقیدہ مضبوط ہوگا۔ جب بد عقیدے کی صحبت میں بیٹھو گے تمہارا عقیدہ بھی بند ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی معیت، سچوں کی سنگت، سچوں کی دوستی میں آ جا، وہ سچے ہیں تو بھی سچا ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہم غلام ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اصحاب کہف کا وہ کتا، اصحاب کہف کا وہ کتا جو اصحاب کہف کی جماعت غار کے اندر 309 سال یا اس سے زیادہ یا کم اس عرصے میں وہ غار میں رہتی ہے۔ تفسیر کبیر کہتا ہے قرآن اس کتے کی پہرے داری، اس کتے کی چوکیداری، اس کتے کی وفا کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کتے کی پہرے داری اور وفاداری اور ادب اور تعظیم کو قرآن میں بیان کرتا ہے، اور پھر تفسیر کبیر اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ جب اصحاب کہف کی جماعت غار میں جانے لگی، ان کے پیچھے بڑے آسان جملوں میں سمجھا، تو ان کے پیچھے کتا ہو لیا۔ اب انہوں نے کتے کو مارنا شروع کیا، پتھر مارے۔ آخر اس کتے نے بار کے ربوبیت میں دعا کی، مولا مجھے زبان دے، مجھے زبان دے، کریم کائنات قادر ہے، زبان عطا کی۔ جب زبان ملی ان اللہ والوں سے، یہ بنی اسرائیل کی اللہ والے ہیں جو دقیانوس بادشاہ سے وہ غار میں جانے لگے، اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کنارہ کشی گوشہ نشینی کے لیے اس کتے نے کہا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو کہا کہ تو کتا ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، شور مچانا، اور ہم تو کسی کنارے میں جا رہے ہیں تاکہ چھپ جائیں، تو شور کرے گا تو سپاہی آئیں گے، بادشاہ کے ذمہ دار آ کے ہمیں گرفتار کریں گے، تو اسی لیے تجھے بھگا رہے ہیں۔ اس کتے نے کہا کہ میں بھونکتا ہوں، میرا کام بھونکنا ہے، مجھے اللہ نے بھونکنے کی توفیق دی ہے، لیکن اتنا مجھے ادب دیا ہے کہ میں بھونکتا ضرور ہوں لیکن اللہ والوں کو نہیں بھونکتا، اللہ والوں کو نہیں بھونکتا، اللہ کے برگزیدوں کو نہیں بھونکتا۔ تو اب آئیے، اس کتے نے جب یہ جملہ کہا تو کہا کہ تو ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اس کتے نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ محبت کیا؟ تفسیر کبیر کہتا ہے کہ اس کتے نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کتے نے کہا کہ میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اس نظریے سے
میری بخشش ہو جائے، اس نظریے سے کہ میری بخشش ہو جائے، میں بخشا جاؤں۔ میں اب بتائیے کہ وہ اہل اللہ کی مجلس اختیار کرتا ہے، وَقَلْبَهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِبِ الْوَسِعِ، قرآن کی آیت، قرآن کی نص سے اس کتے کی پہرے داری اور چوکیداری کو اللہ نے بیان فرما دیا، اور قیامت تک علامہ سے لے کر قاری تک، قاری سے لے کر حافظ تک یہ آیات پڑھتے رہیں گے، اور اللہ پاک قلب کے بدلے میں 50 نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کو آپ باسٹرڈ کہہ دیں، کتا کہہ دیں، تو لڑنے بھی اترے گا کہ آپ نے مجھے یہ جملہ کہا۔ اگر آپ یوں کر کے مخاطب کر دیں، لیکن قرآن میں آپ وقلبہم جب حافظ حفظ کرتے ہیں، وقلبہم وقلبہم وقلبہم، اللہ کریم فرماتے دے جاؤ نیکیاں، وقلبہم پر 50 نیکیاں دیتا ہے، 50 نیکیوں پر 50 گناہ معاف کر دیتا ہے، 50 درجے اسے بلند